बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वफ़ाक़ी काबीना की मंजूरी के बाद या वज़ीर आज़म के फ़ैसले के बाद, फिर वफ़ाक़ी काबीना की मंजूरी के बाद 45 रोज़ के अंदर अंदर ब्रॉड शीट केस की इंक्वायरी करने का जो फ़ैसला किया गया था, उसके लिए जो एक आला तरीन हस्ती, मैं कहना क्या बात है, वो है जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद शेख। ये लाहौर हाई कोर्ट के 6 महीने तक चीफ़ जस्टिस रहे हैं। मैं इनको तब से जानता हूँ जब ये लाहौर हाई कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस किया करते थे। अज़मत सईद साहब जो हैं, इनकी जो एक सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है, और दूसरी खूबी ये है कि सियाने बहुत ने, इनको पता होता है कि की करना है तो की नहीं करना, हर एक मूव नपी तुली बड़ी इंच, तो इसीलिए इनको ये मुंतखब किया गया है। और इनकी दूसरी बड़ी क्वालिटी ये है कि जस्टिस साकिब निसार के बाद इमरान ख़ान के जो मद्दाह होते हैं ना कि वो यार ही इज़ कूल गाय, ही इज़ वेरी गुड गाय, ये शेख साहब ने शेख साहब जो हैं, इन्होंने पनामा केस वाला जो था, शोहरा आफाक केस जो है, वो फ़ैसला वो ये बेंच में शामिल थे, उस बेंच का हिस्सा थे। तो लिहाजा नवाज शरीफ नू एक दफ़ा फिर अगर आपने साबित करना है, हुकूमत है इमरान ख़ान की जिसका नैरेटिव 22 साल से है कि जनाब कि मैं सबसे ईमानदार, मैं कायद आज़म तो ईमानदार, मैं तो जनाब यह तो मैं तो तो वो जनाब वो उन्होंने साबित करना है कि नवाज शरीफ करप्ट है, ये ज़रदारी एंड कंपनी करप्ट है। तो लिहाजा ये जो शेख साहब हैं, ये इससे अच्छी चॉइस और कोई हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि इन्होंने तो ख़ुद सारी वो पनामा वाले सारे जड़े गुल खिलाए हुए हैं इन्होंने। और दूसरी बात ये कि इनको पता है, मतलब अब उसमें किन किन के नाम आते हैं, जनरल मुशर्रफ का नाम आता है, जनरल अमजद का नाम आता है, जनरल खालिद मकबूल साहब का नाम आता है, और भी काफ़ी सारे नाम आते हैं। तो मामला यहाँ से उठा के नवाज शरीफ पे डालना है, तो इनको कुछ को बचाना है, कुछ को रगड़ना है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में यही कुछ होता है। और वो जो असूल तो ये होना चाहिए ना कि अगर आपने कुछ साबित करना है तो कावे मूसवी साहब के जो मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं, जो जिनके वो नाम ले रहे हैं, आप कावे मूसवी साहब को इंग्लैंड की किसी अदालत में हर जाने का दावा दायर करें कि तुम झूठे आदमी हो, तुम एक गलत आदमी हो, और तुमने वो क्या कहते हैं जी कि हमारे जो अच्छे लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके ख़िलाफ़ तुम ऑल फॉल बक रहे हो, तो उनके ख़िलाफ़ ये करे मुकदमा जाके, तो दूध का दूध पानी का पानी वहीं पे हो जाएगा। कोई सबूत नहीं होगा उनके पास, सिर्फ ज़ुबानी कलामी वो हैं, फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस हुकूमत ने तो ये करना नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह जो रियासत है और जो सियासत है, उसमें जो इस तरह के काम हैं वो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, और ये पहली दफ़ा नहीं होने। और एक ऐसा बंदा जिसने मतलब ज़ोर लगा के एक सिस्टम के तहत, एक तरकीब के तहत, एक जो इल्ज़ाम आयद किया जाता है, मैं नहीं कह रहा, मेरी की औकात है कि ये सब कुछ प्लान्ड था। जावेद हाशमी साहब की शोहरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा था कि अदालत के ज़रिए निकाला जाएगा नवाज शरीफ को, तो ये उस अदालती कार्रवाई का हिस्सा थे, बल्कि हरावल दस्ते के आप समझे कि तीर अंदाज थे, खींच खींच के निशाने लगाने वाले थे। और इनको जो बनाया है, तो मतलब साफ जाहिर है कि जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई, कि नवाज शरीफ की शामत आई। तो नवाज शरीफ हों या जरदारी साहब हों, ये ब्रॉड शीट का मामला भी उन्हीं के ऊपर पड़ना है। ये जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद साहब की जो ज़ाते बाबरकत है, इन्होंने इनकी तैनाती इस बात की तरफ खुला और वाज़ेह इशारा है। मैं आपको एक बड़ी मज़े की कहानी सुनाने लगा हूँ, सच्चा वाक़या, बिल्कुल सच्चा वाक़या, कि अगर आप ये जो फ़ैसला आया है लंदन हाई कोर्ट वाला, उसको अगर आप तफसीलन पढ़ें तो उसमें जो अदालत ने सबसे जो मज़े की क्लास ली है, जिसका किरदार खोल खोल के बयान किया है, वो अमर बिलाल सूफ़ी साहब हैं, जो अपनी तरफ से अपने वलों, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं अपने वलों वो दानश्वर भी हैं, और अपने वलों वो दुनिया के वो इंटरनेशनल कवानीन के माहिर हैं। और उनकी माहिर जो क्या कहते हैं कारगुजारी, वो ये है कि उन्होंने एक ऐसी कंपनी को पैसे दे दिए जिसको नहीं देने थे।
مطلب یہ براڈ شیٹ ایک جعلی براڈ شیٹ یا ایک لکویڈیٹ ہوئی براڈ شیٹ کو انہوں نے مطلب وہ لنڈن گئے اور جا کے پیسے دوسری پارٹی نے دواتے وہ جو $180 ملین تھے یا پتہ نہیں کیا تھا پاؤنڈ تھے وہ اس طرح کی بات ہے. تو میں ایک آپ کو سچا واقعہ سنانے لگا ہوں. میں چونکہ بنیادی طور پہ کورٹ رپورٹر ہوں. سپریم کورٹ لاء رجسٹری کا واقعہ ہے کہ ایک بینچ تھا جسٹس خلیل الرحمان رمدے اور جسٹس فلک شیر, یہ بیٹھے ہوئے تھے بینچ میں, اور کیس یہ تھا کہ ایک کمپنی آئی تھی کہ ان کے خلاف ایک ڈگری ہو گئی تھی, اخبار اشتہار دیا تھا کیونکہ وہ پیش نہیں ہو رہے تھے تو اخبار اشتہار بھی ہوا. اب اخبار اشتہار ہونے کا مطلب ہے, اس کو میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مسٹر اے میں ہوں اور میں نے مسٹر بی کے خلاف مقدمہ کیا ہے دیوانی نوعیت کا, تو میں نے ان کے خلاف جناب مقدمہ چل رہا ہے تو وہ مسٹر بی جو ہے جو رسپونڈنٹ ہے وہ پیش نہیں ہو رہا. تو اب یک طرفہ کارروائی سے بچنے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ اشتہار مطلب پہلے نوٹس دیتے ہیں, گھر تک پہنچتے ہیں, پھر آخری حل ہوتا ہے کہ آپ اخبار اشتہار دے دیں. اخبار اشتہار دیں تو اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ آپ کے خلاف یک طرفہ طور پر فیصلہ سنا دیتی ہے. یہ معاملہ چلا اور سپریم کورٹ میں پہنچا کہ ایک بندہ نیچے سے کہہ رہا تھا کہ جناب اب یہ پاکستان کا ویسے عدالتی نظام دیکھیں, نظام انصاف کہ نیچے مطلب نچلی عدالت میں ماتحت عدالت میں یہ ہوا تو ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف اپیل گئی اور سپریم کورٹ میں وہ ہائی کورٹ کے خلاف آیا ہوا تھا بندہ, وہ کمپنی تھی ایک. تو اب جو ہیں وہ نا سارا کیس سننے کے بعد اب نا وہ جو وکیل ہے وہ اب دلائل دے رہا ہے کہ جناب دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی اخبار میں میرا جو ہے وہ اشتہار دے دیا گیا. اب عدالت کہہ رہی ہے اٹس ہارش لا, لیکن اب اس کا ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے. اس کو اگر کسی لا کو چینج کرنا ہے تو وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے, ہمارے پاس کوئی نہیں. آپ اپنی ہر ایک فورم جو ہے وہ آپ اپنا کھو چکے ہیں, آپ کی ہر جگہ پہ داد رسی ہو سکتی تھی لیکن آپ اپنے حق کے لیے اٹھی نہیں ہیں, آپ کو اخبار اشتہار تک دے دیا گیا تو اب آپ جائیں. پھر بات کرتے کرتے نا وہ انہوں نے کہا کہ جی کہ اب دیکھیں نا یہ میرا تو جو اخبار میں اشتہار دیا تھا وہ ایک جو جج صاحب تھے جسٹس خلیل الرحمان رمدے, انہوں نے وہ ایڈریس پڑھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا جو ایڈریس ہے کمپنی کا وہ کیا ہے, تو وہ کمپنی کا ایڈریس غلط لکھا ہوا تھا. مثال کے طور پہ ہے جی کہ 14 اپر مال کمپنی کا ایڈریس لکھا ہوا ہے اور لیکن اوریجنلی کمپنی کا ایڈریس ہے 28 اپر مال لاہور. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو اشتہار میں جو چھپا ہوا تھا وہ غلط ایڈریس چھپا ہوا تھا. تو جج صاحب نے کاغذ رکھے اور اس وکیل کو کہا کہ یار کہ میں نا تمہیں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. اب یہ جسٹس رمدے صاحب نے یہ والی بات سنائی وکیل کو. وکیل صاحب کو کہا کہ دیکھیں کہ یہ آپ کی طرح کا نا ایک بڑا لائق وکیل تھا, وہ باہر سے پڑھ کے آیا تھا اور پتہ نہیں کون سی لنکنز ان میں سے وہ برسٹری کر کے آیا, اور جب وہ پاکستان واپس آیا تو اس کو جو پہلا کیس ملا وہ تھا مرڈر کیس جس میں اس نے ضمانت کروانی تھی. تو اب نا اس نے نا 6 دن لگائے دلائل دینے میں اور کہا کہ جی کہ گریک میں بیل پٹیشن یہ ہوتی ہے, لیٹن جو جورسپوڈن ہے اس میں یہ ہوتی ہے, اسلامک جورسپوڈن میں ضمانت کا تصور یہ ہے, برٹش میں یہ ہے, امریکہ میں اس کو اس طرح لیا جاتا ہے. پہلے تو اس نے وہ سمجھایا, پھر جناب اس نے بتایا کہ یہ حق ہوتا ہے, یہ یوں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, یہ بیل لے لینی چاہیے. 6 دن دلائل سنے جج نے بیٹھ کے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے فیصلے والے دن کہا کہ ہم آپ کے جو موکل ہیں اس کی ضمانت منظور کر رہے ہیں. اور ضمانت منظور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 6 دن بڑے جاندار دلائل دیے ہیں اور جو آپ کو نے ہمیں سمجھایا کہ بیل پٹیشن کیا ہوتی ہے. ضمانت ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں آپ کے موکل کو کہ آپ کے موکل کا FIR میں نام نہیں ہے اور جس کا آپ نے 6 دن میں ذکر نہیں کیا. تو یہ انہوں نے کہا کہ جج صاحب خلیل الرحمان رمدے صاحب نے وکیل کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ اپنے اصل کیس کی طرف آ نہیں رہے کہ یار کہ آپ کے موکل کا ایڈریس ہی غلط لکھا ہوا ہے جس اشتہار میں دیا گیا تھا آپ کے خلاف, جس کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے. تو سنائی جا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہارش لا ہے, دیکھیں یہ اخبار میں اشتہار, اخباریں تو اس طرح کی ہوتی ہیں, اخباریں تو اس طرح کی ہوتی ہیں. تو اس وکیل کا نام تھا امر بلال صوفی جو پاکستان کو کوئی 180 ملین یا وہ جتنے بھی پیسے ہیں ان کا جو ٹیکہ لگوا کے آیا, کچھ لوگ کہتے ہیں 58 ملین ہے ان کے پاؤنڈ جو ہیں, ان کا جو ٹیکہ لگا کے آیا ہے نا کہ وہ کیا کاروائی کر کے آیا کہ دینے سی پیسے چھیدے نو تے دے کے آ گیا میدے نو.
تو یہ ان کی وکالت کا ان کی مکمل جو ٹوٹل قابلیت ہے اس کا یہ حال ہے، اور یہ پاکستان اس طرح ڈیل کرتا ہے انٹرنیشنل جو میٹرز ہوتے ہیں اس میں، اور یہ ہمارے ریاست کی اور ہمارے لوگوں کی قابلیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ آپ نے ایک کو پیسے دینے تھے چھیدے کو، اور پیسے آپ دے آئے ہیں میدے کو جس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، وہ تو لڑیاں پا رہا ہے۔ تو کیا یہ بنتا نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ، چونکہ امر بلال صوفی صاحب جو ہیں وہ گڈ بکس میں ہیں، اس لیے وہ جو ٹیکہ لگائیں کوئی غل نہیں، خیر ہے، اور حکومت کا فوکس کیا ہے کہ ان جو ہے ہمارے صاحبان ہیں ان کو ہم نے بچانا ہے۔ پی ٹی آئی کا تو اپنا تو کوئی ہے نہیں، مشرف نے شروع کیا، اور ویسے بھی پاکستان میں احتساب کیا ہے اور کیا نہیں ہے، نیب نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ کام ہماری سول گورنمنٹس کے تو ہوتے نہیں ہیں، یہ تو کام ہماری ریاست کے ہوتے ہیں۔ تو ریاست کتنی قابل ہے اور کتنی اس کے جو ایسوسی ایٹس ہیں امر بلال صوفی صاحب جیسے، یہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے۔ اور رہ گئی بات یہ جو جج صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے جو کرنا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے وہی کرنا ہے جن کو جو ان کو کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔